ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن قیام اللیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی وقار قادری۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم کس شب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، آج کی رات کی فضیلت کیا ہے۔ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جو مقدر والے کو نصیب ہوتی ہے، آتی تو ہر ایک کی زندگی میں ہے، مگر اس کا ادراک، اس کو پا لینا اور اس کے اندر جو لمحہ خاص ہے اس کو پا لینا، یہ بڑی قسمت کی بات ہے، یہ بڑے اللہ کے فضل کی بات ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس رات کو غفلت سے گزار دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ پورا مہینہ اس رات کی تلاش کرتے تھے۔ پہلے آپ نے 10 دن اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں، پھر آپ نے اگلے 10 دن رمضان کے اعتکاف فرمایا اس رات کی تلاش میں، پھر آپ نے تیسرے 10 دن آخری عشرہ اعتکاف فرمایا اس رات کی تلاش میں، جس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتی ہیں، قدر والی رات۔ قرآن مجید میں یہ ایک واحد رات ہے، ویسے تو ہر رات اللہ کی ہے اور ہر رات کے فیوز و برکات اپنے اپنے ہیں اور ہر رات کی اہمیت اپنی اپنی، مگر خواتین و حضرات یہ وہ رات ہے جس رات کے عنوان سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ یہ وہ رات ہے جس رات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمایا کرتے تھے کہ میرے سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ رات میسر نہیں آئی۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتی ہیں۔ قدر کے بہت سارے معنی اور معارف ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہے مرتبہ، یعنی جس معنی میں ہم لفظ قدر کو اردو میں استعمال کرتے ہیں انہوں نے وہی معنی بیان کیا کہ مقام اور مرتبہ۔ یہ رات اپنے مرتبے میں اتنی بلند ہے کہ اس کو قدر والی رات کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات تقدیر کے تمام فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رشتے کہاں بننے ہیں کہاں ٹوٹنے ہیں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی اہمیت، سب سے بڑی ویلیو اور سب سے بڑی جو اس رات کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت قرآن مجید جو ہے اس کو اس رات سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس کا نزول اس رات اس کا نزول کا آغاز ہوا بقول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام خازن اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدر بمعنی تنگی ہے۔ اس رات اتنے ملائکہ کثرت سے آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی انسان کے لیے، اتنے کثیر ملائکہ ہوتے ہیں کہ تنگ ہو جاتی ہے زمین ملائکہ کی کثرت کے ساتھ۔ اور اسی کا ایک معنی امام ابو بکر الوراق بیان کرتے ہیں کہ اس رات کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس رات کو پا لے اور پھر اس کے تقاضے پورے کر دے وہ اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے، میرے محترم مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے استاذ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، خوش آمدید کہتی ہیں، اور تشریف فرما ہے سید حسن رضا ہمدانی صاحب، آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتی ہیں۔ تو مفتی صاحب، میں بات کا آغاز آپ سے ہی کروں گا کہ شب قدر اور سورہ قدر، یعنی اس رات کا بھی کیا کہنا جس پر پوری سورت ہے قرآن میں، تو شب قدر یعنی سورۃ القدر کا شان نزول کیا ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم گفتگو کو ترتیب وار لے کر چلیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی بات کی پوری سمجھ آئے، خلط محبت کہیں پہ نہ ہو، پوری بات کی سمجھ آئے، اور آخر پہ ہم ان کو شب قدر کے وظائف اور شب قدر کے اندر کیے جانے والے اعمال پر جا کے اختتام کریں۔ یوں ترتیب سے چلیں گے۔ مفتی صاحب، سورۃ القدر کا شان نزول کیا ہے؟ حامدًا و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے، بہت خوبصورت لمحات ہیں اور انتہائی بابرکت رات ہے، اور یہ رات انعام خداوندی ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے، اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں ہوئی۔
اور جس نے اس کو پا لیا کل خیر پا لی۔ واہ، اور حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جو اس رات سے محروم رہا ساری خیر سے محروم، واہ واہ، اس کا مطلب ہے ساری خیر اس رات، ساری خیر اس واہ رات۔ واہ، اب یہ رات کیوں عطا ہوئی اور جس سورہ میں اس کا ذکر ہے اس کا نام ہی سورہ قدر پڑ گیا۔ قدر والی رات، قدر والی سورت، جو اس کی قدر کرے وہ بھی قدر و منزلت پا جاتا۔ واہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، جو مسلسل 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرتا رہا، مسلسل مسلح ہو کر وہ جہاد میں رہا، راہ خدا میں جہاد کرتا رہا 1000 مہینہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو تھوڑے پریشان ہوئے، چونکہ صحابہ اکرام بہت حریص تھے، مسابقت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، لیکن مال بنانے میں نہیں۔ مسابقت فی الخیرات، ہاں، مسابقت فی الخیرات۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کا ماڈل چینج کرنا اور دوسرے کا مکان دیکھ کے پھر اس میں مسابقت کرنا، تو ان کا تھا کہ وہ خیرات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے جذبہ سے سرشار تھے۔ تو اب اس بات سے تھوڑے پریشان ہوئے کہ 1000 مہینہ، واہ اور یہ بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ۔ واہ واہ، اب 83 ایئرز جو ہے یہ عمر کسی کسی کو ملتی ہے۔ جس امت کا ہم حصہ ہیں، قوم رسول ہاشمی کا ہم فرد ہیں، تو اس میں تو بہت کم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی عمر، اور وہ بھی جہاد اتنا اس نے کیا، دیگر عبادات ریاضات اپنی جگہ، باقی معمولات اور معاملات اپنی جگہ۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے کہ پھر ہم تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھجوایا یہ سورہ، اور اس سورہ کی یہ آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر دے کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ محبوب کی پریشانی دیکھی جاتی ہے، نہ محبوب کے محبوبوں کی پریشانی دیکھی جاتی ہے۔ تو کہا محبوب ان کو یہ مجدہ جہاں فضا سنا دیجئے کہ ان کے 1000 مہینے ایک طرف، واہ واہ، اور میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا ایک رات کو زندہ کرنا، شب بیداری کرنا، ایک رات کی عبادت کرنا، یہ ایک طرف، اور پھر بھی برابری نہیں۔ کہا لیلۃ القدر خیر من الف، اور خیر اخیر کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے کتنی افضلیت ہے اس ایک رات کی، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ کیا بات۔ اب ایک روایت یہ، اور دوسری روایت یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کے لوگوں کی لمبی لمبی عمروں کا احوال بیان کیا گیا کہ فلاں شخص کی، اور اسی طرح انبیاء کرام کی، اور انبیاء کرام کے جو امتی تھے تو ان کی جو طویل عمریں انہوں نے پائیں، اور طویل عمروں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے رہے، اطاعت خداوندی میں زندگی گزاری، زہد، تقوی، ورع، عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، تسبیح و تعلیل، قیام و قعود، رکوع و سجود، شب بیداریاں، یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ویسے بھی پوری کائنات ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتوں کی عمروں کو ظاہر ہے ان سے کم سمجھا، تو خیال فرمایا کہ پھر میری امتیں عمل میں اور اجر میں تو پیچھے رہ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا، فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کو آپ کے طفیل ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو اس کو تلاش کرے اور پالے، اس کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہو جائے، تو پہلی امتوں کے 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر وہ رات بھی ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار، ہر سال اس کا امکان ہاں بالکل ریپیٹ ہوتی ہے. اور تینوں حضرات ہم گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین و حضرات، لیلۃ القدر ہے آج، اور لیلۃ القدر کے موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. جی علامہ صاحب، یہ فرمائیے کہ جس طرح مفتی صاحب نے سورۃ القدر کا پس منظر بیان کیا، تو یہاں سے تو ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں اور آپ کے ذہن مبارک میں بھی ایک بات ہو جس کے اندر بھی کوئی تشنگی کا پہلو ہو، تو اللہ کی ذات اس کو بھی نہیں روکتی اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی پورا کا پورا نازل کر کے، سورت کو نازل کر کے یعنی وہ بھی عطا فرما دی. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ جی. پہلے آپ نے اس چینل کے توسط سے کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس بہترین گھڑی کے اندر، بہترین رات کے اندر، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق انسان جو ہے وہ پا لیتا ہے جو وہ ساری زندگی نہیں پا سکتا. میں اس میں چند گزارشات اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمہ وقت اس طرح کے مواقع پیدا کیے ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ سکتا. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے ہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عبادت گزار ہیں، شب بیدار ہیں، جن کی ساری زندگیاں اس میں صرف ہو جاتی ہیں، جن کا زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکے. اور میجورٹی جو ہے امت مسلمہ کی، وہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میری امت میں وہن آ جائے گا، تو وہ کیفیت جب انسان میں، جب دنیا غالب آ جاتی ہے، دنیا کی، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ مسابقت بالخیرات کے صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے، اور آج کل جو مسلمان ہیں وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، میں کہوں گا کہ یہ وہ اپورچونٹیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے دیگر راتیں ہیں، جیسے عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، رجب کی رات ہے، شعبان کی رات ہے. تو ان میں جو سب سے معتبر رات جس کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ انسان میں جو کمیاں کوتاہیاں جو اس کی زندگی میں پورے سال اس طرح وہ نہیں گزار سکتا. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانے کے مختلف مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی طرح، کسی نہ کسی طرح، کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکے. تو اسی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، من صام رمضان، کہ جس نے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا جو اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے اندر متضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری عشرے میں شب قدر عطا فرما دی، تاکہ اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہے، کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو یہ ایک لمحے، چند لمحات ہیں، اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے گا جو آپ ساری زندگی عبادت کر کے بھی نہیں پا سکتے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب کی طرف آتی ہے. شاہ صاحب، شب قدر کے فضائل ہمارے لوگ سن رہے ہیں، پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، باہر بہت سے ممالک میں دیکھے جا رہے ہیں، تو لوگ جاگ رہے ہیں عبادات کے لیے، اور ابھی ابتدائی وقت ہے، رات کے تیسرے پہر کی طرف ابھی جانا ہے ہم نے. تو شب قدر کے فضائل پر گفتگو فرمائیے کہ کیا اس کی فضیلت ہے، آج کی رات کی بیداری کی کیا فضیلت ہے، آج کی رات کی قرآن و سنت میں کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر نصر معین الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد. دو وجود ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے. ظرف مکان قرآن مجید کے لیے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ خدا فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا مصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہمارے خوف سے لرزہ اندام ہو کے ریزہ ہو جاتے. اور اسی قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے مصطفیٰ آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. اب یعنی قلب اطہر مصطفیٰ اتنا
قوی ہے، طاقتور ہے، بافضیلت ہے، باعظمت ہے، صاحب علو ہے کہ جو چیز پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب مصطفیٰ اٹھا لیتا ہے. یعنی ظرف مکان قرآن قلب مصطفیٰ ہے، اور وہ قلب مصطفیٰ کہ جس کی رضا کے لیے خود خدا کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. کہ کائنات امکان کی ہر مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ذات مصطفیٰ وہ بعظمت شخصیت ہیں کہ جن کے لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور وہ ظرف مکان جو قلب مصطفیٰ ہے تو اس کے لیے ظرف زمان خدا نے جو انتخاب کیا قرآن مجید کے لیے تو وہ لیلۃ القدر کا انتخاب کیا. یعنی کتنی عظمت والی رات ہوگی. ویسے بھی رات کو انسانی حیات میں بڑی عظمتیں حاصل ہیں. اگر ہم قرآن ہی کا مشاہدہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ طلب کیا اور ہم نے اس کو 10 راتوں میں پھر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. اگرچہ دن بھی وہاں پہ رہے مگر راتوں کا خدا نے تذکر فرمایا ہے، دنوں کا تذکر نہیں. اگرچہ دن بھی عظمتوں میں بہت بلند بلند دن موجود ہیں مگر راتوں کے عنوان سے اور انسان کی خود نفس کی عروج کے لیے، قربت خدا کے لیے جو مہم ترین گھڑیاں ہوتی ہیں وہ رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جس طرح کہ خدا متعال کے نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جوان نماز شب کے لیے رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پہ آتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. یعنی خدا فرشتوں میں فخر و مباحت کرتا ہے جب کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے. یعنی خود رات کو انسان کے معراج نفس کے لیے بہت اہمیت حاصل ہے. اور بھی بہت سی قرآن سے مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا مصطفیٰ کھڑے ہوئیے رات کو، بے شک تھوڑی دیر لیکن رات کو کھڑے ہوئیے اور تھوڑی دیر کھڑے ہوئیے. اور اسی طرح جب راتوں میں آتا ہے تو پھر ساری راتوں میں اسی رات کو خدا نے عظمت عطا فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اچھا پھر خدا نے اگلے جملے میں بشری عقل کو جھنجھوڑا ہے. وہ قرآن میں جو جا بجا کہتا ہے نا کہ تم اس میں تعقل نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، وہی خدا تفکر دے رہا ہے، انسان کو تدبر کی طرف دعوت دیتا ہے. فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خدا خود وضاحت دیتا ہے مگر اس وضاحت میں اتنا باب کو وسعت دیتا ہے کہ عقل انسانی اس میں عاجز ہے کہ اس کی حقیقت کو درک کر پائے. کس طرح سے فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے برتر ہے، ان سے بہت بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے؟ اب کہنے والی ذات وہ ذات ہے جو خود لامتناہی ہے. تو جس ذات خود لامتناہی ہے تو اس کا کلام بھی کلام لامتناہی ہے اور اس کا پھر خیر لامتناہی ہے. تو پھر ایسا خیر ہے کہ جس کا تصور 1000 مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمثیلاً یہی کہا گیا. اور 1000 کا علماء موجود ہیں، آپ بھی خود ماشاءاللہ صاحب علم اور صاحب دانش ہیں. 1000 کا جو عدد ہے وہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے، ایسی کثرت جو کثرت لامتناہی ہوتا ہے. عرب میں تمثیلاً جو استعمال ہوتے ہیں اعداد، تو اس میں پھر جب کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس مہینوں میں راتوں کا ذکر نہیں ہے، دنوں کا ذکر نہیں ہے. خیر من الف شہر جب کہہ دیا تو کہا دنوں اور راتوں سے، یعنی اس میں مسلسل جو انسان عبادت کرے تو اس رات میں جو ہے انسان اگر عبادت کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے. پر لیلۃ القدر کی عظمتوں کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا جناب جعفر صاحب نے کہ انسان لقائے خدا کی منزل پہ خدا کی طرف رجوع کرے. اور جب خدا کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ جس کے لیے بعض روایات میں کہا گیا وہ بھی انسان کے نفس کو متوجہ کرنے کے لیے. اگرچہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، وہ لامکاں ہے، مگر پھر بھی کہا گیا کہ وہ آسمان، یعنی یہ وہ ذات ہستی اپنی ہستی سے تنزل کر کے جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ موجود ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ وہ آسمان کے بالکل قریب آتا ہے اور ندا دیتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری سننے والا ہوں. وہ جو قرآن میں کہتا ہے نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اس میں فرماتا ہے کہ تم جو کچھ مانگو گے میں قبول کروں گا. اس ماہ مقدس کی عظمتوں میں خود مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ یہ ماہ مقدس تمہیں خدا کے دسترخوان کا مہمان بنا دیتا ہے. انفاسکم فیہا تسبیح، میں تم سانس لوگی تمہاری سانس لینا تسبیح خدا شمار ہوگا. فرمایا نومکم فی عبادت، اس رات میں سو جاؤ گے تو سونا بھی عبادت شمار ہوگا. مگر اس رات کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے کہ جب انسان نماز مغرب پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے، ہمارے یہاں تو مغربین کہتے ہیں چونکہ نماز عشاء پڑھ کے پھر انسان غسل کے ساتھ دونوں نمازوں کو پڑھے، اور نماز پڑھ کے اس کے بعد جب مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتا ہے اور طلوع سحر تک، جس کے لیے خود خدا نے بشارت فرمائی ہے
کہ تنزل الملائکۃ فی الروح والروح، تنزل الملائکۃ والروح، اور اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ علماء موجود ہے، مفسرین نے لکھا، علامہ بیضاوی نے لکھا، یہ تنزل تتنزل ہے، یعنی نازل ہوتے رہتے ہیں، ہر سال نازل ہوتے ہیں امر کے ساتھ، اور انسان کے لیے جو کچھ پورا سال ہونا ہے انہی لمحات میں خدا مقدر کر دیتا ہے، اور صبح فجر تک خدا نے اس کو سلامتی کی رات قرار دی ہے۔ مفتی صاحب، ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے، فصلیں اپنے خاص موسموں کے علاوہ لگائی جائیں تو نہیں پھلتی پھولتی، نماز عبادات ہیں وہ اپنے اوقات کے علاوہ کی جائیں تو نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، روزے کے دن مخصوص ہیں، حج کے دن مخصوص ہیں، تو یہ رات آج جو اللہ نے مخصوص کی ہے یہ بھی تو کسی کام کے لیے کی ہوگی نا۔ بتائیے، اس کو سب کچھ پردے ہٹا بھی دیے، کچھ پردے گرا بھی دیے، مخفی بھی رکھا گیا اور کچھ نہ کچھ آشکار بھی کیا گیا، یہ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں، وہ احکم الحاکمین ہیں، بے شک، اور ہماری یہ ناقص عقل ان حکمتوں تک ایکسیس نہیں رکھتی۔ کوئی ایک بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو فلسفی کی صورت میں ہم وہ بیان کر ہاں، ایک دو سمجھ آتی ہیں تو باقی تو نہیں۔ ادروائز ہماری عقلیں ناقص ہیں اور اس کی حکمتیں کامل ہیں۔ بے شک، اب جو کچھ ہم تک پہنچا پاکان امت کی طرف سے، بڑی ان ہستیوں کی طرف سے جنہوں نے ارق ریزیاں کی، بلکہ ان میں سے بعض بزرگوں نے تو یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہر رات ہی شب قدر ہے اگر تجھے اس کی قدر معلوم ہو جائے، واہ واہ، اگر تو قدر دانی، سبحان اللہ، اگر تو قدر جان لے تو ہر شب قدر ہے، اور اگر کوئی قدر نہ پہچانے تو پھر جو اسپیسیفک رات ہے وہ بھی اس کے لیے شب قدر نہیں۔ لیکن صحیح، آپ کا جو سوال ہے کہ مخفی کیوں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما سکتا تھا، یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں، شارع علیہ السلام ہیں، تو فرما دیتے فلاں شب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامینیشن اس لیے نہیں کی تاکہ وہ اس پر بھروسہ اور تکیہ نہ کر لیں اور صرف لمیٹڈ ٹائم کو میرے لیے مخصوص نہ کریں، کیونکہ مطلوب ہے اس کی تلاش، مطلوب ہے اس سے تعلق کا، عبد اور معبود کا تعلق قائم رہنا، واہ واہ، اور اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ ہر لمحہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب وہ تعلق ٹوٹنے لگے تو وہاں رینیو کرو، اس کو دوبارہ ریویو بھی کرو اور رینیو بھی کرو، بالکل، اور اسی کو صوفیاء کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ کہتے ہیں کہ لمحہ بھی اگر تعلق ٹوٹ گیا، یہ جو خاص لمحات اللہ نے عطا فرمائے نا، ایک جملہ اور ایڈ کر لیجیے اور پھر میں اس پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، درست ہے، اور ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں رب کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اب وہ خوب بات۔ مخفی اس لیے رکھا تاکہ تم تلاش کرو اس کو، اس تلاش میں، جستجو میں جو مزہ ہے شاید وہ پا لینے میں بھی نہ ہو۔ واہ، یہ تو کوئی جستجو کا جو متمنی ہے۔ اب ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، اور جن کے بارے میں لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلوں اور پچھلوں کی بخشش ان کے طفیل ہونی ہے، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن وہ تلاش کر رہے ہیں اس کو، اور تلاش کیا پھر پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تلاش کر کے یہ بتایا ہے کہ اصل میری سنت تلاش کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات، اصل سنت تو تلاش کرنا ہے، اور اس تلاش میں ہی اصل مزہ ہے۔ اور نعمت کی قدر بھی اسی سے لگتی ہے کہ نعمت آپ کی قدر، ڈھونڈ ہاں، رہے جب ہیں۔ تلاش سے، جستجو سے، محنت سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اچھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بتا سکتا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے کے پاس علم غیب ہے اور تحت اسرا سے عرش اولا تک ہر شے جانتے ہیں سرکار، تو سرکار بتا سکتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو بتا دیا کہ اب پہلا عشرہ نہیں ہے، دوسرا عشرہ نہیں ہے، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب کچھ زیادہ نہیں تو کم از کم وہ 5 راتیں تو جاگو نا، ان میں تو تلاش کرو۔ اور ایک اور بات کہا، ایک تو یہ تھا کہ تاکہ وہ تکیہ نہ کریں، تلاش کریں اور اللہ سے تعلق ہر لمحہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اس کی رحمت کو بندہ ڈھونڈتا رہے۔ دوسرا اس کا اپوزٹ پہلو ہے، وہ بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی ایمان افروز ہے۔
اللہ کا کرم اور اس کی رحمت کا یہ اینگل بھی ہمارے سامنے اسی شب قدر کے پر ڈسکشن کرتے ہوئے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی اس لیے رکھا ہے کہ اگر نامینیٹ کر دیا جاتا کچھ غافل پڑے رہتے تو اڑ گئے کوئی تھے. جانتے بوجھتے ہوئے اس میں غفلت کر جاتا اور کوئی غلطی اور خطا سرزد ہو جاتی، اس رات کی حرمت کی جو پامالی ہوتی پھر وہ سزا سے نہ بچ پاتا. اس لیے مخفی رکھا بھی اگر نہ جانے میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں بھی وہ شب قدر نہ ہو، مجھ سے تو انجانے میں غلطی ہو گئی ہے. تو اس میں بھی ہمارے اوپر رحمت کا پہلو ہے، حکمت کا پہلو ہے. ادروائز جو اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں، صاحب نظر ہیں، جنہوں نے جستجو کی، تلاش کیا، جو وجدانیات سے گزرے، اس حال سے گزرے، تو انہوں نے پھر بلا استثناء قسم اٹھا کے بھی بتا دیا کہ آؤ ہم سے پوچھو تو ہم تمہارے لیے یوں کہہ لیں میرے جیسے سست لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے آسانی کرتے ہوئے کہا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اگر نہیں جاگ سکتے ہو تو جس رات میں آج ہم بیٹھے ہیں اور اس کو نہ جانے دینا، پھر اس میں تمہیں شب قدر مل جائے گی. آپ اس رات کی فضیلت میں ایک جملہ لے لیجئے. قرآن پاک پر شاہ صاحب نے بات کی تھی تو وہ ایک جملہ کیا خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، کا سلام. اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب کی بارگاہ میں اس کائنات میں سلامتی برستی رہتی ہے، سلامتی برستی رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ بھی باعث سلامتی بنیے چونکہ رب بھی سلامتی برسا رہا ہے. قیام اللیل کی ٹرانسمیشن آن ٹی وی کی خصوصی پروگرام ٹرانسمیشن جاری ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے پلان کی گئی ہے، ڈیزائن کی گئی ہے، آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. چونکہ گھروں میں جو آپ لوگ عبادات کر رہے ہیں اس میں اگر یہ والی تعلیمی حصہ بھی اضافہ ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. ابھی مفتی صاحب نے شب قدر کی مخفی ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایک بڑا لطیف اور بڑے خصوصی اشارے بھی درمیان میں کیے ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے بہت کافی ہیں. اب اس کو اظہار میں دوبارہ نہیں کرتا. مزہ تو تب ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ شب قدر ڈھونڈا جائے شب قدر کو، تو مزہ تو تب ہے کہ اب اس گفتگو میں سے بھی اشارے کو ڈھونڈا جائے. آپ کی طرف آتے ہیں. سرکار مقاصد کیا تھے؟ اللہ کا کوئی حکم، کوئی امر بڑے مقصد اور بڑی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو چھوٹا چھوٹا امر الہی حکمت سے خالی نہیں، تو شب قدر کا عطا کیا جانا حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. میں سب سے پہلے ایک اور نقطہ اس میں جو اضافہ کر رہا ہوں مخفی کے حوالے سے، کہ یہ ناظرین کے لیے کہ جو چیز بھی قیمتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مخفی رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے اور وہ مخفی ہے ہم سے، تو جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہی چیز مخفی ہوتی ہے. ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، سیکنڈ ون جو آپ نے سوال کیا مقاصد کے حوالے سے، تو یہ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری امت بنایا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امت کے لیے ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں اس کو رکھا، تو اس کی تلاش کی، تو وہ تلاش صرف آقا علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، وہ ہمارے لیے تھی. یعنی ہم اس کے اندر، تو اس کو اس پیرامیٹر میں دیکھیے کہ یہ شب قدر صرف ایک چھوٹا سا ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایونٹ ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے ہمارے لیے. یعنی صرف اس کا ایک پہلو جس کو ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ ایک پہلو ہے اس کا. اس کا بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے نظام بنایا ہے اس نظام میں جس طرح تم اپنے ہاں ایک سال کے بعد بجٹنگ کرتے ہو، تم ایک سال کے بعد اپنے آنے والے سال کے لیے جو وہ کام کرتے ہو کہ آپ کے ایسٹس میں کیسے اضافہ ہوگا، آپ کے انکم کیسے جنریٹ ہوگی، آپ کے ایکسپنسز کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں اس نظام کائنات کو چلا رہا ہوں، لیکن وہ امور جو میں نے اگلے سال کے لیے کرنے ہوتے ہیں، جو مقدر میں نے تمہارے لیے بنانا ہوتا ہے، پوری کائنات کو چلانے کے لیے بنانا ہوتا ہے،
تو اس رات کا انتخاب بھی میں نے شب قدر کے لیے کیا ہے. اس لیے اس کو عام نہ سمجھ لینا، ایسے نہ سمجھ لینا کہ یہ ایک عام رات ہے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو مخفی اس لیے رکھا گیا کہ لوگ کہیں جس طرح ہماری روٹین ہے کہ ہم من حیث القوم ہی جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کو قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، اس کے اندر میں فرشتے بھیجتا ہوں. اور جس طرح وہ کہا گیا کہ جب حضرت جبریل امی سلام کرتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی کیفیت کے اندر ہوگا نا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو تلاش کے لیے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا تمہیں کہا، اس کو سنت موقدہ بنایا کہ آپ اعتکاف کریں گے اور تلاش کریں گے. اور پھر میں اس میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو آخری عشرے پورے میں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طاق راتوں میں اس لیے رکھا کہ اے نوجوان، جو لوگ بھی اعتکاف کر رہے ہیں وہ ایک دن آرام کر لیں، ایک رات کو جاگ لیں، جگراتا نہ ہو، تاکہ تم اس راتوں میں آسانی سے تلاش کر سکو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاق راتوں میں رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب، رات آ گئی، مجھ جیسا عاجز آدمی، گناہ گار آدمی رات میں داخل ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اللہ کو منانا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ روئے، وہ گڑ گڑائے، وہ واسطے دے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا امور ہیں جس سے اس پر اللہ کو رحم آ جائے، اس رات کو وہ قبولیت کی رات بنا لے، قبولیت کی گھڑی کو پا لے؟ طریقہ کار بتائیے. رات تو آ چکی. حضور والا وہ ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ جس کا وہ حبیب ہی رؤوف الرحیم ہو، وہ خود ذات خالق کتنی منزل پہ ہوگی یہ وہ خود ہی جانتا ہے. انسان ساری زندگی گناہوں میں گزار دے اور ایک لحظہ اس کی طرف رجوع کرے تو حدیث قدسی میں ہے کہ خدائے متعال فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرا منتظر رہا، تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟ دوسری روایت میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، جب انسان شیطان کی بزم کو چھوڑ کے رحمان کی قدرت کے قلعے میں آنا چاہتا ہے اور زبان پہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے لفظیں جاری کرتا ہے، تو خدا اپنے ذات ہستی سے تنزل فرما کر وہ ارادہ کرتا ہے. خدا اپنی منزل سے جسم نہیں رکھتا، جسمانیت نہیں رکھتا. ہمارا عقیدہ ہے خدا بے جسم ہے، ہر جگہ وجود رکھتا ہے، وہ ذات لامتناہی ہے، جسم سے مت میں ہوتا ہے اور وہ سے بالا ہے، مگر ذات ہستی سے تنزل فرماتا ہے. اور بندے کو سمجھانے کی خاطر خود خدا کلام فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ شیطان کی بزم کو چھوڑ کے مجھ رحمان کے ولایت کے قلعے میں آنا چاہتا ہے نا، وہ ارادہ کرتا ہے، میں اپنی منزل سے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، کھڑا ہونا بیٹھنا اس کے لیے نہیں ہے، مگر ذات ہستی سے تنزل فرما کے سمجھانے کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ میری طرف چلتا ہے، وہ اپنی زبان پہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے لفظوں کو جاری کرتا ہے، یعنی وہ میری طرف چلتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں. جب وہ میرے قریب آتا ہے تو میں اپنی ردائے رحمت میں لیتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، اے میرے بندے تو اتنا سا کہاں تھا؟ میں اللہ تیرا منتظر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ آ جائے تو آگے سے امکان نہیں ہے رد ہونے کا کوئی. وہ ذات ایسی کریم ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون پکارتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جب قارون کو زمین نگل رہی ہوتی ہے، وہ جنت جو اس نے بنائی ہوتی ہے اس میں داخل ہونے کے لیے اسی جنت کے دہانے پہ 5 دروازے پہ آتا ہے اور زمین اس کو نگلنا شروع کرتی ہے. وہ حضرت موسیٰ کو مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے، موسیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، موسیٰ مجھے بچا لے. تو زمین جب نگل جاتی ہے حضرت موسیٰ منہ موڑ دیتے ہیں. خالد بھائی ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا، اور حضرت موسیٰ کوئی طور پہ جاتے ہیں اور خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام نہیں ہوتا. وہ جو سبز درخت کے ہرے تنے سے آگ کا شعلہ نکلتا تھا اور آواز آتی تھی، خدا ہم کلام نہیں ہوتا. موسیٰ بار بار محضر توحید میں حاضر ہوتے ہیں اور خدا ہم کلام نہیں ہوتا. اور پھر خدا کی بارگاہ میں جب خضوع کے ساتھ حضرت موسیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور خدا متعال ان سے کلام کرتے تو خدا سے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار میں تو حاضر ہوتا رہا، آپ کی طرف سے میرے سے کلام نہیں ہوئی. کہا موسیٰ میرا بندہ بھی تو تجھے بلاتا رہا. کہا خدایا وہ تیری دشمنی میں اس کے ساتھ میرا کینہ تھا، نہ کہ اپنی کسی، وہ تو میرا عزیز رشتہ دار تھا، مگر وہ چونکہ تیرا دشمن تھا تیرے مقابلے میں، تو اس لیے کہا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ میرا دشمن تھا، تیرا تو نہیں تھا. پر خدا اتنا کریم ہے کہ اس منزل پہ بھی فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ فرعون اگر آخری لمحے میں اللہ کو صحیح طرح سے پکارتا تو خدا اس کو بخش دیتا. دوبارہ پروردگار عالم منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے. اور یہ شب قدر
جس کو آپ ہمارے ہاں تو 19, 21, 23 میں اس کو زیادہ فوقیت دی گئی، اور پھر 19 سے لے کے 29 تک 10 دن مسلسل حکم دیا گیا کہ ان راتوں میں مسلسل تلاش کرو۔ صحیح۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب نظام ہستی کو آپ دیکھتے ہیں، اس مداری نظام کو آپ دیکھتے ہیں، جو سورج اور سورج کے ارد گرد زمین کا گھومنا اور زمین کا اپنے محور میں گھومنا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رات اسپیسیفکلی پوری زمین کے اوپر نہیں ہوتی، یہاں پہ لحظہ بدلتا جاتا ہے اور رات کا پہر آتا جاتا ہے اور آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تو بھی یہ بھی تو ہے کہ انسان جو ہے وہ دن میں روزے میں رہے، تو یقین جب روزے میں رہے گا تو عبادت خدا میں رہے گا، اور پھر جب رات کا مرحلہ داخل ہو جائے تو اس رات میں خود کو اللہ کی معصیت سے محفوظ رکھ لے اور خود کو لقائے خدا کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو جس لمحے بھی انسان کرے گا یقین فرما لیجئے کہ روزے معاشر اللہ نے کاؤنٹنگ مشین نہیں لگائی ہوئی، وہاں پہ اعمال گنے نہیں جانے ہیں، وہاں پہ میزان لگے گا، اعمال تولے جانے گے۔ ثقلت موازینوں کا منزل ہے کہ جو اپنے اعمال کو وزنی کر کے لے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وزن کے مطابق اس کو خدا اجر دے گا۔ اللہ کے ہاں حسن عمل کا تقاضا نہیں ہے، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے یہ خدا چاہتا ہے۔ اور خدا متعال پروردگار عالم وزنوں کو اتنی اہمیت ہے، کام کی نیت کو، خلوص کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ایک ضربت آتی ہے خندق کے میدان میں، اور وہ علی کے ہاتھ کو یوں علی خود حرکت دیتے ہیں، اور زبان وحی مصدق سے مصطفیٰ ماتے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی وہ ایک ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ ثقلین کی عبادتوں سے سوا ٹھہری جاتی ہے۔ کیا وہ عمل جو ہے وہ خود دلالت کرتا ہے کہ اس عمل میں کیا خلوص تھا، کیا نیت تھی۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی صحابہ کی سیرت میں، اہل بیت کی سنت میں، نبی اکرم کی سنت میں جو ہمارے لیے یہی اسوہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس خلوص کی نیت تک لے کے جائیں کہ ہم تھوڑا سا عمل بھی کریں تو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وہاں کثرت کا طالبہ نہیں ہے، وہاں آسن عمل کا طالبہ ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے نہج البلاغہ کی 3 جلد میں اقوال میں، آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور پھر زندگی کی امید پر توبہ نہ کرے۔ تو لہٰذا اب اللہ نے یہ وقت توبہ، یہ شب توبہ آپ کو دے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ سر ایک بندہ بیٹھا تھا، کوئی فقیر تھا، تو کسی نے پوچھا، وہ لکیریں لگا رہا تھا پینسل سے زمین پر، تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں، وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مان رہی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد وہی قبرستان میں بیٹھا تھا تو وہی شخص گزرا کہ اے بندہ خدا آج کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آج بھی اللہ کے بندے سے صلح کروا رہا ہوں، اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وقت صلح گزر چکا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کیا علامات ہیں آج کی اس رات کی، تاکہ ہمارے سامعین ان علامات کے پیش نظر فائدہ اٹھائیں اور شب قدر کے تعین میں ان کو آسانی رہے۔ اکثر بڑی اہم بات ہے، ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا کہ اصل تو اللہ کو جو پسند عمل ہے وہ جستجو ہے، وہ تلاش ہے۔ واہ، یعنی سرے سے اس کو کوئی بندہ نظر انداز ہی کر دے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ شب قدر آئی ہے کہ نہیں، کوئی ہلچل تو نظر آئے نا گھر میں، کوئی اس کے رویے میں، کوئی عمل میں کوئی اہتمام تو نظر آئے نا۔ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں بچوں آج شب قدر ہے یا آخری عشرہ تاک رات ہے، ذرا تیاری کرنی ہے، صفائی ستھرائی ہو، غسل کریں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، مصلے بچھائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاہ صاحب نے ابھی جو کہا تھا، ہم نے ایک پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہاں کوانٹٹی مطلوب ہی نہیں ہے، تو یہ اتنی ہلچل سے بھی اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں نے کم از کم اس کی جستجو تو کی ہے نا۔ اب علامات جو ہے نا وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، سست لوگوں کے لیے کہ چلیں کم از کم انہیں پتہ چل جائے، علامت سے پہچان جائیں، کیونکہ علامت سے شے پہچانی جاتی ہے، انہیں پتہ چل جائے اسپیسیفک یہی رات ہے، کم از کم اسے ضائع نہ کریں۔ شب قدر کی جو علامات ہیں، بعض لوگوں نے تاک جو عدد ہے اس سے کہا کہ چونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو لہٰذا 27 3 کو اگر 7 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 27 بنتا ہے، لہٰذا 27ویں شب ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس رات کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات میں روشنی اسی عشرے کی عام راتوں سے ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ رات روشن ہوتی ہے، کھلی کھلی ہوتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا 14ویں کی شب ہوتی ہے، یا جو ایام 20 ہیں
جن میں تو وہ راتیں ذرا روشن ہوتی ہیں، تو یہ رات بھی ذرا روشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی صبحوں کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی صبحوں میں ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، باد نسیم چلتی ہے، جو بتا رہی ہوتی ہے کہ رات کی جو گزشتہ شب ہے اس میں خاص بارش برستی رہی ہے۔ جب بارش برس رہی ہو نا تو اگلے دن ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی اس ہیں، کے اثرات تو وہ جو اثرات ہوتے ہیں، تو وہ رحمتوں کا جو نزول ہوا ہوتا ہے وہ صبح بتا رہی ہوتی ہے رات کا فسانہ، تو اس لیے یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو اس رات میں اللہ کے حضور حاضری دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ملائکہ کثرت سے آئے ہوتے ہیں، تو قرآن گواہ ہے، تو ملائکہ کے بارے میں جہاں یہ ہے کہ وہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن سنتے ہیں عبادات میں، بلکہ سم ٹائم وہ عبادت کرنے والے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے اس پر جس سے لرزہ طاری بھی مصافحہ ہوتا ہے۔ کرتے ہیں اس کی الگ ہی کیفیات واہ ہوتی واہ، ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اگلی صبح سورج تیز کرنوں سے نہیں چمکتا، ہاں وہ اس کی روشنی ہاں مطلب مدم ہوتی ہے، ملائکہ جو پلٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروں سے۔ بالکل ایسے۔ سر یہ بتائیے مختصراً کہ وہ کون سے اذکار یا عبادات ہیں اختصار سے کہ جو آج کی رات لوگوں کو بے ضرور ان کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا جو معمول ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو بالکل غافل نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ فرض کا تو اہتمام ہوتا نہیں، تو پھر ہم وظائف کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے، بالکل انڈرسٹوڈ۔ اور امام حسن جب مجتبیٰ تک فرض ادا نہیں ہوگا نفل تو قبول ہی نہیں ہوتا۔ جی ایسے فرض ادا ہو گئے، اب فرض نفلی ادا ہو عبادات گئے۔ کیا اب کریں؟ یہ ہے، اب یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھوتری کرنی ہے، تو اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں قیام اللیل کرتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے۔ تسبیح وغیرہ تحلیل کرتا ہوں۔ دوسرے حصے کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ شب قدر میں نازل ہوا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان تینوں کو یہ جمع بہترین کر لیں اور آپ طریقہ ہے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے گزارنے کا، یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے۔ جی شاہ صاحب، ایک بہت بڑی نعمت بھی ہمیں آج کی رات میں ملی تھی، اور آج کی رات میں پھر شکرانہ بھی بنتا ہے اور اس کی ذمہ داری اور تقاضے بھی ہیں۔ مختصر پیغام دیجئے، کیا ہے آپ کا پیغام؟ یقیناً اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ یہاں بحران ہے، اور آج کی رات چونکہ قبولیت دعا کی رات ہے، اور یہ گھڑیاں قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں کہ جب سلامتی کے ساتھ رات اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، تو ایسے لمحات میں اس ملک کے خداداد کے لیے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، نام دیا ہے، ہمیں ایک نسبت پاکستانی ہونے کے شرف عطا کیا ہے، جس میں مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف قبیلوں کے افراد ایک ہی شناخت رکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہے سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، وہ کسے باشد، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے میں افتخار کرتا ہے۔ اور اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ وطن کی محبت عین ایمان ہے۔ حب الوطنی جو ہے وہ من الایمان، ایمان کی جز میں سے ایک جز ہے۔ تو وطن کی محبت کی خاطر ہمیں آج کی رات کو جہاں اپنے لیے مانگیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں گے، غزہ کے مظلومین کے لیے ہم مانگیں گے، وہاں آج کی رات ہم پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، وہ جو 27 رمضان المبارک کو خدا نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ 14 اگست 1947 کو عطا کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی محنتوں اور کاوشوں سے، اور ان کے ساتھیوں کی محنتوں اور کاوشوں سے، پاکستان مسلم لیگ کی اس کاوش سے جو خدا نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ یہاں شکرانہ ادا کریں۔ اور شکرانہ یہی ہے، اور پروردگار عالم کائنات کا واحد کہوں بلکہ احد وہ ہے کہ جو نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ باقی دنیا کے سخی مانگتے رہو تو ایک منزل آتی ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ تب ناراض ہوتا ہے جب اس سے نہ مانگا جائے۔ تو جہاں ہم اپنے لیے مانگیں وہاں اپنے ملک کے لیے ضرور مانگیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے مانگیں، پاکستانی فوج کے لیے مانگیں، اور اپنے لیے صالح حکمرانوں کی خدا سے التجا کریں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، مفتی صاحب تشریف لانے کا شکریہ، آپ کا شکریہ، شاہ صاحب شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارا شو اپنے اختتام کی طرف ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں ایک بڑی دردناک بات لکھی ہے۔ دعا پہ جانے سے پہلے وہ بھی دعا ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو آدم سے فرمایا تھا کہ آدم میری چوکھٹ پہ بیٹھے رہنا اور اپنا چہرہ میری طرف رکھنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر دنیا میں مصروف ہو جاؤ اور چہرہ مجھ سے ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، چہرہ ہٹا لینا، لیکن میری چوکھٹ سے اٹھنا نہ۔ پھر فرمایا اچھا اگر میری چوکھٹ سے بھی اٹھ جاؤ اور کہیں دور چلے جاؤ اور وہاں نہ بیٹھ سکو
مسائل ایسے آ جائیں تو دور بے شک چلے جانا، لیکن پھر اپنا رخ کم از کم میری طرف موڑ لینا۔ پھر فرمایا کہ اگر اتنے پھنس جاؤ اور اتنی مشکلات کا شکار ہو جاؤ اور دنیا میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ میری چوکھٹ سے بھی اٹھ جاؤ، چہرہ بھی مجھ سے پھر جائے اور دور بھی ہو جاؤ، تو پھر اپنے دل و دماغ میں مجھے ہمیشہ شامل رکھنا، میں تیرا مددگار رہوں گا۔ اور پھر فرمایا، امام قشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر چوکھٹ سے بھی اٹھ جاؤ، رخ بھی پھر جائے، دور بھی چلے جاؤ اور دل و دماغ سے بھی مجھے بھلا چکو، تو پھر جب تم میں یاد آؤں پلٹ کے آنا، جب پلٹ کے آئے گا چوکھٹ پہ میری، مجھ کو اپنا منتظر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آج ہماری منتظر ہے۔ آئیے اللہ کے حضور اپنے دست سوال دراز کرتے ہیں، اس کے حضور دعا کرتے ہیں تاکہ وہ آج کی رات ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ، یہ رات جو تو نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے فضل سے عطا کی ہے، اس رات کے اندر جو لمحہ خیر ہے، جو لمحہ خیر ہے، جس کو تو شب قدر کا لمحہ خاص فرماتا ہے، جس لمحات تیرے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو تو اپنے بندوں پر فضل کے ساتھ جس لمحات میں متوجہ ہوتا ہے، جن لمحات میں تو بندوں کی تقدیریں بدلتا ہے، جن لمحات میں تو بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، باری تعالیٰ ہمیں بھی ان لمحات میں اپنے فضل کی چادر میں چھپا لے، ہم پر بھی اپنی فضل کی چادر تان لے، ہم پر اپنی رحمت کی چادر تان لے۔ باری تعالیٰ آج اگر کوئی محروم ہے تو باری تعالیٰ ہمیں ان محروموں میں شامل نہ رکھنا، بلکہ کسی کو محروم ہی نہ رکھ باری تعالیٰ، ہر ایک کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، ہر ایک پر اپنا فضل فرما۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ تو خود، تیری سنت ہے، تیرے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ تو آسمان دنیا پر آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں۔ باری تعالیٰ ہم ہیں، ہم بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے، ہمیں رزق دے۔ اہل پاکستان میں باری تعالیٰ مہنگائی ہے ہمارے ہاں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جہاں پر روٹی کا مسئلہ ہے باری تعالیٰ، لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا رہے، اپنی بارگاہ سے ان کے لیے اہتمام فرما۔ ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، تو کہتا ہے اولاد مانگ۔ باری تعالیٰ ہمارے ہاں جو دوست بے اولاد ہیں یا جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے، باری تعالیٰ ہم سب ہی گناہوں میں لتے پتے تیری بارگاہ میں بیٹھیں، ہم سب مغفرت کے طلبگار، ہم سب بخشش کے طلبگار، ہم روح سیاہ ہیں، ہمارے دل بھی سیاہ، ہماری روحیں بھی سیاہ، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھ سکیں، ہماری جبینیں اس قابل نہیں کہ تیرے آگے جھک سکیں، ہمارے پیر اس قابل نہیں کہ تیری طرف چل سکیں، لیکن ہم اس کے باوجود جرت پہ جرت کیے جا رہے ہیں، اور یہ جرت تیرے فضل کے، تیرے کرم کے اور تیری امید پر کیے جا رہے ہیں کہ تو روح سیاہوں کو بھی مایوس نہیں کرتا، ہمیں بھی مایوس نہ کرنا۔ اہل پاکستان پر اپنا فضل فرما، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے جو گھروں میں بیٹھ کے اس دعا میں شریک ہیں، باری تعالیٰ سب کی حاجات پوری فرما، ہر ایک کی حاجات پوری فرما، اس کی جھولی بھر دے، جس کو جو چاہیے بھر دے۔ آج کی رات جھولیوں کو بھرنے کی رات ہے، باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج کی رات گناہوں کو بخشنے کی رات ہے۔ باری تعالیٰ رزق کی وسعت نازل فرما، پاکستان پر، امت مسلمہ پر، پوری انسانیت کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ آج کی رات رزق کی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ باری تعالیٰ جس نے جانا ہے اس سال میں، باری تعالیٰ ان کو ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا۔ باری تعالیٰ جو تیرے پاس پہنچ چکے آج کی رات کے صدقے، ان پر بھی فضل کا معاملہ فرما۔ باری تعالیٰ اہل پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو باری تعالیٰ جس مقصد کے لیے آج کی رات تو نے عطا کیا تھا، اس کو اس مقصد کے حصول کی طرف گامزن کر دے۔ ہمیں وہ لوگ دے دے جو اس ملک کو اس کے مقصد کی طرف لے جائیں۔ ہر وہ دل اور ہر وہ دماغ جو پاکستان کے بارے میں تخریب سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، باری تعالیٰ اس کو انجام بد تک پہنچا۔ امت محمدیہ پر خیر فرما، اہل پاکستان پر خیر فرما، اہل غزہ پر خیر فرما، اہل کشمیر پر خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں باری تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ خاص طور پہ فلسطین میں، غزہ میں باری تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن پر بمباری کی جا رہی ہے، فاسفورس کے بموں کے ساتھ باری تعالیٰ ان کی جلدوں کو جھسلایا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ وہ امت کو پکار رہی ہیں باری تعالیٰ، وہ تجھے پکار رہی ہیں، تیرے رسول کو پکار رہی ہیں۔ ہم مجبور ہیں
ہم معذور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو جانتا ہے سب کی مجبوریاں۔ باری تعالیٰ تو قدرت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو کسی کے ماتحت نہیں، ہر شے تیرے ماتحت ہے، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ۔ ان باری تعالیٰ ظالموں کو جنہوں نے مسلمانوں کو اور بچوں کو اور مظلوموں کو اتنا ظلم کیا ہے، باری تعالیٰ ان کو ان کے انجام بد تک پہنچا۔ اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو آج کی رات آزادی نصیب فرما، جیسے تو نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آج کی رات آزادی دی تھی، آج کی رات فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی دے، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی دے، مسلمانوں کو پاکستان میں اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ باہم انتشار، باہمی افتراق و انتشار سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مواخات رسول اللہ نے قائم کی تھی، اس کی روح کو پھر آپس میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان ترقی کرے، ہر طرح سے ترقی کرے، باری تعالیٰ اس کے اندر سے اس کے لوگ مثبت سوچ والے بن جائیں، یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرے، یہ عالم اسلام میں اپنا نام پیدا کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔